ہیں دو دوستیں، یہ کالج میں بہت اچھی دوستیں تھی۔ ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے۔ جو امیر ہے اس کا نام پائل ہے اور جو غریب ہے اس کا نام عالیہ ہے۔ اور جو یہ آپ پیچھے دکان دیکھ رہے ہیں یہ ہے پائل کی۔ پائل اس دکان کی مالکن ہے۔ اس کے بابا بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اس کو بہت شوق تھا کہ اس کی کوئی بوتیک ہو، اس لیے اس نے یہ دکان کھولی۔ عالیہ، تمہیں پتا ہے سرگودا کے سب سے بڑے کنٹینٹ کریٹر سمی نے اپنی بہن کے لیے یہ ڈریس منگوایا ہے۔ اگر ان کو یہ پسند آ گئی تو وہ اس کی اچھی خاصی قیمت دیں گے اور مجھ سے بھی آئندہ سے خریدیں کہیں گے۔ تم بس دعا کرو کہ ان کو پسند آ جائے۔ ہاں میں دعا کروں گی۔ ویسے یہ ڈریس بہت پیارا ہے، ان کو پسند ضرور آئے گا۔ بے شک شرط لگا لو، انہیں یہ ڈریس بہت پسند آئے گا۔ اچھا، دونوں بہت ہی اچھی دوستیں تھی۔ پائل ہر بات عالیہ سے شیئر کرتی، مگر عالیہ بہت غریب تھی۔ بس اس کے اندر یہی حسرت تھی کہ میں کب امیر ہوں اور جلدی امیر ہوں، بڑے گھر میں رہوں، بڑی گاڑی میں گھوموں اور اچھی چیزیں خریدوں، کپڑے اچھے پہنوں۔ بس اس کی یہی چھوٹی خواہشیں تھی۔ لیکن پائل بہت ہی صاف دل کی تھی۔ وہ عالیہ کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی۔ وہ ہر بات اس سے کہتی، ہر چیز جو بھی خریدتی وہ اس سے پہلے پوچھتی کہ کیا تم نے یہ چاہیے، لیکن عالیہ اسے منع کر دیتی کیونکہ اس کی ماں نے اس سے صحیح سارے سوال پوچھنے تھے کہ یہ تم کہاں سے لائی، کیونکہ اس کا باپ تو مر گیا، وہ خرید نہیں تھے سکتے۔ عالیہ پائل کو اپنا بیسٹ دوست نہیں تھی مانتی، وہ صرف اس کے لیے پیسوں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ کالج میں سب سے امیر پائل تھی۔ اگر پائل کے ساتھ جو دوستی کرے پورے اسکول میں اس کا نام ہوگا، اس لیے عالیہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ پائل کو اپنا اچھا دوست نہیں تھی مانتی۔ ایک دن کی بات ہے، میم نے کلاس ختم ہوتے ہی عالیہ کو بلایا اور اس سے کہا، عالیہ، میرے پاس ایک کمپنی ہے جس کا مینیجر میں ڈھونڈ رہی ہوں، تم بتاؤ پائل کیسی ہے، میں اس کو اپنی کمپنی کا مینیجر بناؤں یا نہیں؟ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، وہ ڈیلنگ اچھی سے کر سکتی ہے، لیکن تم بتا دو کیونکہ ہر وقت وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے تو تمہیں اچھا سے پتا ہوگا کہ وہ کیسی ڈیلنگ کر سکتی ہے۔ میم، آپ اس کو اپنی کمپنی کی آنر ہرگز مت بنائیں، وہ بہت ہی بھولی ہے، اس کو اچھے سے ڈیل کرنا نہیں آتا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کی کمپنی کو ڈبائے گی، اس لیے آپ کو نقصان نہیں کروانا تو اس کو اپنی کمپنی کی آنر مت رکھیں۔ ایسے عالیہ پائل کے خلاف میم کو بھڑکائی جا رہی تھی، کیونکہ میم کے پاس ایک کمپنی تھی جس کے لیے اس کو ایک آنر کی ضرورت تھی، تو وہ آنر ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے پائل کا کہا، لیکن عالیہ نے صاف انکار کر دیا کہ پائل ایک اچھی ڈیلر نہیں ہے، آپ اس کو اپنی کمپنی کی آنر مت رکھیں۔ پائل کے خلاف میم کو اتنا بھڑکا دیا کہ میم اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر میم عالیہ کو بلاتی ہیں، پائل کو بلاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں، ارے تم بتاؤ عالیہ کیسی ہے، میری ایک کمپنی ہے جس کی آنر میں ڈھونڈ رہی ہوں، تم بتاؤ عالیہ کیسی ہے، وہ اچھی ڈیلنگ کر سکتی ہے کہ نہیں، تم اس کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ کیسی ہے۔ میرے سے زیادہ بہتر تمہیں پتا ہوگا، تم بتاؤ میں اس کو رکھوں یا نہ رکھوں؟ جی میم، آپ اس کو مطلب رکھ ہی دیں، کیونکہ وہ اتنی اچھی ڈیلنگ کر سکتی ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کو بہت آگے لے کے جائے گی۔ آپ اس کو اپنی کمپنی کی آنر رکھیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ بہت ہی صاف دل اور ایماندار ہے۔ تو ایسے پائل کی بات سن کر میم تھوڑی دیر سوچتی ہیں، پھر وہ ان کی کلاس میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں، پائل اور عالیہ، میں نے اپنی کمپنی کی آنر ڈھونڈ لی ہے، تم بتاؤ میری کمپنی کی آنر کون بنے گا؟ تم لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا میری کمپنی کی آنر کون بن سکتی ہے، ذرا بتاؤ کون بنے گی؟ تو پھر چلو بتاؤ کون بنے گی؟ میم مجھے پتا ہے، عالیہ ہی بنے گی، کیونکہ عالیہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہی بنے گی؟ نہیں، میری کمپنی کی آنر تم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ جب میں نے عالیہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہماری کمپنی کی جو مینیجر ہے وہ پائل کو کیا میں رکھ لوں، پائل اچھی ڈیلنگ کر سکتی ہے، تو اس نے مجھے جواب میں دیا، نہیں میم، آپ اس کو آنر مت رکھیں،
کیونکہ یہ آپ کو کمپنی کو ڈبائے گی۔ یہ بہت ہی بے وقوف ہے، یہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ آپ اس کو اپنی کمپنی کی آنر مت رکھیں۔ جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے کہا عالیہ بیسٹ ہے، تو مجھے تب ہی پتا چل گیا کہ میری کمپنی کو بہتر طریقے سے کون چلا سکتا ہے۔ تو یہ جو تم اپنی سچی دوست مانتی ہو، یہ تمہاری اچھی دوست نہیں بلکہ یہ تم سے حسد کرتی ہے اور تم سے جلتی ہے۔ میم یہ سچ کہہ رہی ہے، میں بہت بھولی ہوں جو اس کی باتوں پر آ گئی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، آئندہ سے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں نے اس کو سچا دوست مانا لیکن اس نے نہیں۔ دفعہ ہو جو یہاں سے۔ عالیہ وہاں سے شرمندہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، جس انسان کو ہم زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو ہمیں ساری زندگی نہیں بھولتی اور ایک سبق بن جاتی ہے۔